مہمان کی وہ کون کون سی ہیں؟ پہلی قسم کا مہمان آ جائے ہم کہنا جاوے ہی نہ، او حضرت صاحب بہ جو روٹی کھا کے جانا، چاہ پی کے جانا، او ایڈی کیڑی جلدی ہے، آ جائے ہم کہتا جائے نہ۔ دوسری قسم آ گیا ہم کہتا جلدی نکلے، اچھا یار باقی گلا پھر کریں گے، لوڑ ہوگی تو میں فون تے کر لیں، نکلے فٹافٹ۔ اور تیسری قسم میں چاہتا ہوں میرے گھر میں یہ داخل ہی نہ ہو۔ مہمان کی کتنی قسمیں ہیں؟ تھوڑا سمجھیے آواز۔ اب یہ آخری باتیں میں کرنے لگا ہوں، آخری باتیں۔ پہلی قسم کا وہ مہمان آ جائے ہم کہتے ہیں جائے نہ، دوسری قسم آ گیا ہم کہتے ہیں جلدی نکلے، تیسری قسم ہم کہتے ہیں میرے گھر میں یہ آئی نہ۔ اب یار سچی بات کرنا، یہ مسجد کس کا گھر ہے؟ تھوڑا سوچیے آواز سے بولو۔ تو ہم اللہ کے گھر میں مہمانوں کی کون سی قسم ہے؟ مسجد آ جاؤ، اگر دل لگ رہا ہے نماز پڑھ لی، کہتا ہے ذرا ذکر بھی کر لیجئے، درود پاک بھی پڑھ لیے، قرآن پاک بھی پڑھ لیے، بیان بھی سن لیے، جانے کو جی نہیں چاہ رہا، فرمایا سمجھ جاؤ مہمانوں کی پہلی قسم ہے، رب چاہ کہنا ہور بہ جا، ہور بہ جا، ہور بہ جا۔ اور اگر مسجد میں آیا ہے جلدی جلدی ٹھونگے مار کے وہ بھاگ کے جا رہا ہے، جیسے کوئی پیچھے کلاشن کوف لے کے کھڑا ہے، اگر تو 2 سیکنڈ زیادہ لاتے تن اڑا دیتا جائے گا، جلدی سے بھاگ کے جا رہا ہے۔ سمجھ جاؤ مہمانوں کی دوسری قسم، رب نہیں چاہتا میرے گھر میں زیادہ دیر ٹھہرے، اور جو مسجد میں آتا ہی نہیں، ارے اس کو اپنی قسمت پر رونا چاہیے کہ وہ اللہ کی نظروں سے اس قدر گر گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے گھر میں بلانا پسند ہی نہیں کرتا۔ کیونکہ حضرت صاحب مسجد میں بندہ اپنی ہمت سے نہیں آتا، اللہ کی توفیق سے آتا ہے۔ میں یہ دلائل دیتا ہوں، آج ہماری مساجد میں جو سہولتیں میسر ہیں عام گھروں میں نہیں ہونا، تو یہ چاہیے پورا پنڈ ہی مسجد میں آ جائے، لیکن آتا وہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا کرتا ہے۔ اگر نہیں سمجھ آ رہی تو ایک بندہ اپنے سیٹھ کا ملازم، دونوں سفر کرتے جا رہے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا، ملازم کہتا ہے سیٹھ جی نماز پڑھ لئیے، وہ کہنے لگا مسجد آئی تے پڑھ لئی، چلتے چلتے مسجد آ گئی، سیٹھ باہر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا جا جا کے نماز پڑھیا، وہ نماز اندر پڑھنے گیا، اس کو تھوڑا سکون آیا، کچھ رکوع و سجود میں دیر ہو گئی، یہ باہر کھڑا تنگ آ گیا، باہر سے آواز دیتا اوئے تو باہر کیوں نہیں آندا ہوئے، اور تینو اندر کنے پھاڑ لیا وے، کیڑا تن باہر نہیں آن دینا، کہنا جیڑا تینو اندر نہیں آن دینا میں نے باہر نہیں آن دینا۔ ایک بندہ کہنے لگا آفت جی میری تے قسمتی پھٹ گئی جی، قسمتی الٹ گئی ہے۔ میں نے کہا بھائی آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کہنے لگا میں جس کاروبار میں ہاتھ ڈالتا ہوں نقصان ہی ہوتا ہے، جدہ بھلا کرنا برا ہی ہو جاتا ہے، جس اچھے کام میں آتا وہ بھی غلط ہی ہو رہی، میری تو قسمت ہی الٹ گئی ہے۔ میں نے کہا بھائی الٹی قسمت کو سیدھا کرنے کا بھی نسخہ بتلا دوں؟ کہنے لگا ضرور بتلاؤ۔ میں نے کہا بھائی ایک مہر ہوتی ہے اسٹیمپ، دیکھی ہوگی آپ نے، اس کو پکڑ کے اپنے سامنے کرو، اس پہ الفاظ الٹے لکھے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا جب یہی مہر ایسے جھک جاتی ہے تو الٹے الفاظ، میں نے کہا تیری قسمت الٹ گئی، اپنی پیشانی رب کی بارگاہ میں جھکا دے، تیری الٹی قسمت سیدھی ہو جائے گی۔